اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامی کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامی کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 11ویں روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب ششم ہجرت کی رات سے عرب کی دھوپ تک بیان کیا گیا تھا، اور آج سراقہ ابن مالک کا تعاقب کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابو الاثر حفیظ جالندھری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب ششم سے آغاز کرتے ہیں۔ مقرر ہو چکا تھا اس طرف انعام اونٹوں کا، گرفتاری کی خاطر بک چکا تھا دام اونٹوں کا، سراقہ ابن مالک کو ہوس نے آج اکسایا، چڑھا گھوڑے کے اوپر اور نبی کو ڈھونڈنے آیا، مگر چلتے ہی ٹھوکر لی صبر رفتار گھوڑے نے، جگایا روح خوابیدہ کو پہلی بار گھوڑے نے۔ یہ ایک تنبیہ تھی لیکن سمجھ اس کو نہیں آئی کہ بعد از صد تامل پھر تعاقب ہی کی ٹھہرائی۔ نظر آیا اسے اب قافلہ ایمان والوں کا، ہوس نے بھر دیا سو اونٹ سے دامن خیالوں کا، سراقہ خوش ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دوڑا، نہایت زوم سے نیزے کو چمکاتا ہوا دوڑا، گرایا ایک جگہ بارید گر راکب کو مرکب نے، جھنجھوڑا روح خوابدہ کو دست قدرت رب نے، یہ غیبی تازیانہ تھا، یہ تنبیہ الہی تھی، ہوا ثابت کہ فالوں میں تعاقب کی مناہی تھی۔ پھر اکسایا اسے انعام ملنے کی امیدوں نے، خطاب قاتل اسلام ملنے کی امیدوں نے، بڑھا پھر چڑھ کے گھوڑے پر جہالت کے ارادے سے، اسی بے رحم نیت سے، اسی قاتل ارادے سے، مگر اس مرتبہ دامے بلا میں پھنس گیا گھوڑا، روایت ہے کہ رانوں تک زمین میں دھس گیا گھوڑا، دکھائی پہ بپے آخر جو قسمت نے نگوں ساری، سراقہ کے دل وحشی پر ہیبت ہو گئی طاری، پڑا ہاتھوں میں ریشہ ڈر سے نیزہ گر گیا اس کا، یہ نقشہ دیکھ کر اس کام سے دل پھر گیا اس کا، پکارا پکارا یا محمد بخش دیجیے گا خطا میری، میں گمراہی میں تھا بے شک بدی تھی رہنما میری، میں تائب ہوں مجھے ایک امن کی تحریر مل جائے، تیرے دربار رحمت میں مجھے توقیر مل جائے، انوکھی التجا تھی مسکرایا قوم کا ہادی، کہ اس کو بے تعامل امن کی تحریر لکھوا دی۔ سراقہ سے مخاطب ہو کے یوں حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ تو ابھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، نالے رنگ ہے لیکن خدا کی شان والا کے، تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں دستے کسرا کے،
تحیر خیز سے موجز نمال فاز حضرت کے آیا فرما دیے تھے آپ نے اسرار قسمت کے، جہاں کے جلوے اس پیشن گوئی کے نظر آئے، جہاں کو جلوے اس پیشن گوئی کے نظر آئے کہ یہ کنگن سراقہ نے عمر کے عہد میں پائے۔ سراقہ امن کی تحریر لے کر گھر پلٹ آیا، ارادہ پھر سفر کا رحمت عالم نے فرمایا۔ ستارے ہم سفر تھے، رات کو اور دن کو سورج تھا، منازل میں لقب تھا، مد لجا تھا اور مرحج تھا، حدائد اور ازاخر اور راغب راہ میں آئے، مقامات جداجد بھی اقامت گاہ میں آئے۔ ابھی یہ قافلہ دامن منزل تک نہ پہنچا تھا، گرفتاری کی خاطر اور ایک امبو آ پہنچا۔ یہ 70 آدمی تھے، دشت ہی گھر بار تھا ان کا، جواں ہمت بریدہ اسلمی سردار تھا ان کا۔ اسی انعام کے لالچ نے انہیں بھی کھینچ لایا تھا، یہ فتنہ راستے میں اہل مکہ نے اٹھایا تھا، مگر اسلام کی دولت لکھی تھی ان کی قسمت میں۔ بریدہ آ گیا آتے ہی دامن نبوت میں، شرف پایا جو عزت کے خدا سے ہم کلامی کا، تہیا کر لیا سب نے محمد کی غلامی کا۔ بتوں کو چھوڑ کر دنیائے باطل سے جدا ہو کر، چلے یثرب کی جانب ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر۔ محبت میں بریدہ نے اتارا اپنا امامہ، اسے نیزے میں باندھا اور جھنڈا اس طرح تھاما کہ اسلامی پھریرا آج لہرایا فضاؤں میں، مان اللہ اکبر کی صدا گونجی ہواؤں میں۔ یہ جھنڈا امن و راحت کی بشارت دیتا جاتا تھا، طلوع صبح حدت کی شہادت دیتا جاتا تھا۔ عزل و بذل کا مختار، امن و صلح کا حامی، مجسم رحمت عالم محمد مصطفیٰ نامی، وہ ابر لطف جس سے ہر گلے گلزار خندہ ہے، انیسے بے کسا ہے، درد مندہ ہے، جہاں کو از سے نور سے معمور کرنے کو، دلوں سے کفر کا رنگے قدرت دور کرنے کو، وہ جس کا ایک اشارہ روح مردہ کو جلاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے۔ شاہنامہ اسلام سے حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے، یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی میدان سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔